السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سیکھنے سکھانے کا یہ عمل آپ کے ساتھ جاری، اور اس عمل کے دوران ہم ایک دوسرے سے اچھی اچھی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ دو باتیں آج میں نے کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے گندم کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو ہے وہ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ خوشاب کے اندر بھی آپریشن ہوا ہے، سرگودا کے اندر بھی خبریں آئی ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا اس حوالے سے غور کر لیا جائے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ گندم کی قیمت جو ہے وہ جو اس وقت عالمی منڈی کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ کریش ہو جائے گی اگلے 3 سے 4 ماہ کے اندر۔ اس وقت بہرحال عالمی منڈی کے اندر قیمت جو ہے وہ 7500-7600 روپے ہے، لیکن جیسے جیسے فصلوں کی جو پروڈکشن آ رہی ہے، جس طرح بمپر کراپس آ رہی ہیں دنیا بھر کے اندر، تو پھر ظاہر سپلائی زیادہ ہو جائے گی، تو وہ ہو جائے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ تیسری بات میں نے آپ سے عرض کرنی تھی کہ ایک شعر میں نے عرض کیا تھا آپ کو، کیڑا شعر سی پلا ہے نا، وہ 24 روپے کے اوپر تھا، یہ کیپکو کا۔ کیپکو نے اس دفعہ ڈیویڈنڈ نہیں دیا، اس کا شیئر نیچے آنا شروع ہو گیا ہے۔ اے ایمان والو، آپ کو ایک اس سے اچھی بات نہ بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ نشاط چونیا پاور جو ہے 14 روپے پہ ہے، اور اس کے بارے میں ہے کہ وہ خالی نہیں ٹورا کرتا، لیکن وہ ابھی بڑھتا ہے، 15 پہ چلا گیا، 15 کراس کر گیا۔ میں نے جب یہ بات کرنی تھی تو اس وقت وہ 14 روپے پہ تھا، اور 14 کے نیچے بھی گیا کچھ عرصے کے لیے اس کے بعد، لیکن اس ذہن سے بات ہی نکل گئی۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے نا جو یاد کروا دیتا اور بھلوا دیتا۔ تو آج کے پروگرام کے شروع کرنے سے پہلے میں نے کہا کہ یہ 2 باتیں کر دی جائیں۔ ٹھیک ہے، گھبرانا شروع ہو گئے بہت زیادہ دوست احباب معاشی حوالے سے۔ گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم کو اتنے گئے گزرے نہیں ہیں بھائی کہ گھبرانا شروع کر دیں۔ تو آج کا جو ہے وہ ہم پروگرام شروع کرتے ہیں، اور آج بہت سارے سوالات پچھلی دفعہ جو میں نے لوڈ کیے تھے وہ نہیں پڑھے جا سکے، آج انہی سے آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم دادا جی، کیسے ہیں؟ خالد بول رہا ہوں سعودی عرب سے۔ دادا جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت زبردست جا رہا ہے۔ دادا جی آپ نے 26 اپریل کے پروگرام میں بہت تفصیل سے MBBS سے ریلیٹڈ بات کی ہے۔ دادا جی اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ جو بچے FSC میں بایولوجی پڑھ رہے ہیں، اگر وہ فیوچر میں MBBS نہ پڑھیں تو اس کے علاوہ میڈیکل کے فیلڈ میں آپ ان کے لیے کون سے لوکریٹو قسم کے فیلڈ سجیسٹ کریں گے؟ اور دادا جی یہ بھی بتا دیں کائنڈلی کہ میڈیکل سٹور کھولنا کیسا بزنس ہے؟ کیا یہ ایک سکسیسفل اور اچھا اٹریکٹیو بزنس ہے؟ اور اس کے لیے کتنی ایجوکیشن چاہیے، کم از کم کتنی ایجوکیشن چاہیے؟ اور کیا وہ جو ایجوکیشن حاصل کی جائے گی اس سے صرف ایک ہی میڈیکل سٹور کھولا جا سکتا ہے، یا جو ڈگری ہولڈر ہوگا وہ اس سے بہت سارے میڈیکل سٹورز کھول سکتا ہے؟ بھائی جان، بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر MBBS نہ کریں تو بہت سارے الائڈ اس کے اندر ہیں، وہ پائیں ڈاکٹر پڑھ جائے ہیں۔ اور یہ جو لوگوں نے گھروں میں پیٹس پالے ہوئے ہیں، بلیاں، کتے، طوطے، مینا، یہ سارے لوگوں نے جو گھروں میں پالے ہوئے ہیں، ان کا علاج کرے، وہ MBBS ڈاکٹر سے زیادہ فیس لیتا ہے۔ ہمارے گھر کے پاس ایک ڈاکٹر صاحب نے، ڈنگر ڈاکٹر صاحب نے، مطلب اس کے بارے میں ہم پنجابی میں ڈنگر ڈاکٹر ہم نے اس کا نام رکھ دیا، لیکن اس وقت لاہور کے اندر جتنے بھی پیٹس کے ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں یا کلینکس بنے ہوئے ہیں، وہ انسانوں کے ہاسپٹلس اور کلینکس سے زیادہ کمار ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پھر وہی بات ہے کہ یہ جو ڈنگر ڈاکٹر ہیں، ان کی اوورسیز بھی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے، فارمز ہوتے ہیں، فارمز کے اوپر انہیں چاہیے ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی فارم بننے شروع ہو گئے، لیکن یہاں پہ ڈاکٹر بھی بڑے بنتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ادھر جا سکتا ہے، دوسرا یہ کہ الائڈ سائنسز بہت زیادہ ہیں، الائڈ میڈیکل سائنسز جو ہیں نا، جس کے اندر پیتھالوجی ہو گیا، یعنی لیبارٹری کا جو ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے، اپنا اللہ بھلا کرے سرجن اپنا ضرور بننا، کلینک بھی ہو سکتا ہے، پھر یہ آنکھوں وغیرہ کا یہ وہ سارا، پھر اب تو وہ جو ہوتی ہے نا وہ سرجری کیڑی وہ کہتے نہیں، وہ جو خوبصورت بنانے واسطے ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بھی
جو ہے وہ بھی کوئی کورس وورس ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. تو بہت سارے دوسرے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے ہاں انجینئروں کے اندر صرف سول انجینئر اور میڈیکل کے اندر صرف MBBS ہمیں یاد کروا دیا گیا ہوا ہے تو بیڑا ہی غرق کر دیا. کیونکہ پنڈ تھاں کے اندر دیہات کے اندر انہی کو ہی ہم دیکھتے ہیں. سول انجینئر کو ہم بلڈنگ کا معائنہ کرتے ہوئے یا سڑک کے معائنہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بڑا بڑا افسر ہوتا ہے, اور ڈاکٹر جہاں ٹوٹی لا کے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بڑا بڑا افسر ہوتا ہے. تو بہت سارے دوسرے شعبے ہیں دنیا کے اندر. اور ویسے بھی یہ میڈیکل کا شعبہ ہو گیا, خاص طور پہ یہ جو ٹوٹی لگانے والا عمل ہے, یہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے مکا دینا ہے. اگلے 8-10 سال کے اندر 2030 کے بعد آپ کو ڈاکٹر کلینک میں نہیں لبے گا. آپ کا بچہ آپ کو بتایا کرے گا ابو ٹمپریچر اتنا ہے, گلے میں خارش ہو رہی ہے, آنکھوں میں پانی آ رہا ہے, آپ کو یہ بیماری ہے, اس کے لیے یہ میڈیسن کے آپشن ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے بھلا کیا کرنا ہے, ہم نے تھلے حکیم دا آپشن بھی لکھ دینا کہ اے حکیم دے بھی جو ہیں آپشن ہے, اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی آپ یہ والا سلسلہ استعمال کر لیں اور یوں آپ کا یہ بیماری ختم ہو جائے گی. یہ ہونے جا رہا ہے, بلکہ شروع ہو چکا ہے کافی حوالے سے. پچھلے دنوں گوگل کے اندر جو شخص آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بابا آدم تھا اس نے استعفیٰ دے دیا, اور اس نے گوگل چھوڑتے ہوئے کہا کہ میں سب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا باقاعدہ اس نے موجودہ لیول تک لے کے آیا ہے. اس نے کہا کہ میں اس بات کے اوپر بہت دکھی ہوں کہ یہ میں کیا کر بیٹھا. اب جو ہے یہ چیز ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی جو انسانیت کا بہتری نہیں چاہتے, اور وہ تباہی پھیر کے رکھ دیں گے اس دنیا کے اندر, اس کائنات کے اندر, اس کو قابو کر لیں گے. تو ان کے ہاں تو تباہی پھرے گی, ہمارے یہاں پھر چکی ہمارے یہاں پھر چکی ہے. ایک نسل وجود آ چکی ہے جڑی ہر کسی نو چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو کہندے پھردے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے بچپن میں ایسے بچوں کو لفتے یا کیا جاتا سی, لفتا ہی ہے, بہت ہی بڑا لفتا ہی. ٹھیک ہے, اور جو لفتے سے اگلا سٹینڈرڈ ہوتا تھا, اگلا لیول ہوتا تھا, اگلا پائیدان ہوتا تھا, وہ ہوتا سی حرام دان. اس طرح کے موقعوں پہ میں تنگ آ کے کہتی اب میرا ہے گا ہی نہیں. تو خیر, تو یہ ہے جی. دوسری بات, میڈیکل سٹور کے لیے آپ کو ایجوکیشن جو ہے, میرا خیال ہے اب وہ سرکار نے قانون تبدیل کر دیا ہوا ہے. اب آپ کو فارماسسٹ ملازم رکھنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ فارماسسٹ ملازم رکھ لیں, آپ کی ایجوکیشن ہے یا نہیں ہے, فارماسسٹ آپ کے پاس ملازم ہونا چاہیے. اور یہ جو چین میڈیسن کی ہیں یہ ہیں کہ پھر آپ کو ایک ملٹیپل لائسنس لینا پڑتا ہے, اس کے لیے ظاہر ہے اس کی ویلیو بھی زیادہ ہوگی, سنگل دکان کے لیے اور ہوگی. تو یہ ذرا اس کے اوپر غور کر لیں. اگلا سوال جی. مطلب میڈیکل سٹور اچھا آپشن ہے, اچھا بزنس ہے, پاکستان جیسے معاشرے کے اندر بہت اچھا ہے. مطلب میں نے میڈیکل کے ایک دوست سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ پنڈی میں ہوتے ہوں, پنڈی اسلام آباد کو دیکھتے ہیں. تو میں نے کہا یار مسئلہ ٹارگٹ وغیرہ پورے ہو جاتے ہیں, جب ملتے ہیں تو یہی پوچھنا ہوتا ہے. کہتے ہیں ہاں ٹارگٹ پورے نہ ہوں تو پشاور کا ایک چکر لگا لیتے ہیں. کیا مطلب؟ کہتے ہیں لوگوں کا رویہ پشاور میں یہ ہے کہ وہاں پہ اگر کسی کو ڈاکٹر لکھ کے دینا 3 دن کی دوائی لینی ہے تم نے, تو وہ احتیاطاً 10 دن کی دوائی لے کے جاتا ہے. اس رویے کے پیش نظر تمام میڈیسن کمپنیوں کے ٹارگٹ جو ہیں وہ پشاور کے اندر پورے ہوتے ہیں, اور جس کے اور کہیں میڈیسن نہ نکل رہی ہو وہ پشاور جا کے بیچ آتا ہے. اور پشاور سے آگے بیونڈ بھی تو جانی ہوتی ہے نا. افغانستان کے اندر 2.5-3 کروڑ ان کی آبادی ہے. پھر سینٹرل ایشین ریپبلک کے جو افغانستان سے حصے جڑتے ہیں وہاں پہ بھی ہمارا ہی مال جاتا. تو اگلا سوال جی. السلام علیکم دادا جی, آفتاب جرمنی سے. اچھا دادا جی, سوال میرا ہے لاہور سمارٹ سٹی کے حوالے سے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اس کا فیوچر کیسا آپ کو نظر آتا ہے, اور اس میں آن گراؤنڈ پلاٹس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے, چونکہ اس کا ڈسٹینس کافی زیادہ ہے, لاہور سے کافی باہر ہے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اگلے کچھ عرصے میں؟ بھائی جان آپ نے اتنی دور سے فون کیا, میں نارملی پراپرٹی کے اوپر جواب دیتا نہیں. ٹھیک ہے, اور میں ایک بات جو ہے وہ کوئی 2,05,23,537 مرتبہ بیان کر چکا ہوں, پھر میں بیان کر دیتا ہوں. پراپرٹی کے اندر ویوز آتی ہیں. ہماری پراپرٹی کی ویو جو ہے وہ ہر دہائی کے شروع میں آتی ہے. ٹھیک ہے,
اور مڈل تک ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہے. اس وقت وہ ویو جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈائی ڈاؤن ہو رہی ہے. یہ جو جتنے بھی پراپرٹی کے اس وقت اسکیمیں لانچ ہوئی ہیں ان کے پلاٹ نہیں بک رہے, اور یہ دھڑا دھڑ ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں, دھڑا دھڑ ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں. اور وہ لوگ جو ریالٹی کو نہیں جانتے, جو قریب سے نہیں دیکھتے, جو صرف اشتہارات کے اور سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کو دیکھتے ہیں, وہ ان کو پکڑی جا رہے ہیں, ان کو فائلیں خریدی جا رہے ہیں. نمبر 1, ان کے پاس زمینیں ایکوائر نہیں ہیں پوری. جتنی بھی اسکیموں کی آ رہی ہیں نا اس وقت ایڈز, لینڈ ایکوزیشن ان کے پاس مکمل نہیں ہے جتنے کہ وہ پلان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج اگر قانون کے اوپر عمل ہو جائے تو ان میں سے کسی کا ایڈ نہیں چلتا, لیکن ایڈ اس لیے چل رہے ہیں کہ انہوں نے ٹی وی اپنے بنا لیے ہوئے ہیں. اگے میں نہیں بولنا کچھ, میں بھی اس طرح دیکھ ٹی وی سے بیٹھ کے کام کرنا, ٹھیک ہو گیا. تو وہ تو خیر ٹھیک ہے, ان کا تو سسٹم فیئر ہے, لیکن میرا مطلب میجورٹی, یہ جو سمارٹ سٹی آپ نے نام لیا ہے, او شہروں باہر ہے, ٹھیک ہے, اور زمین کوئی نہیں. لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں, کیا دکھ رہوں آپ کے ساتھ. میری اپنی ہمشیرہ نے وہاں پہ پلاٹ خریدا بڑے فخر کے ساتھ, اور مجھے بتا بھی رہی تھی. میں کہا میں پوری دنیا کو دسنا ہوا, اینو نہیں دس سکیا, ٹھیک ہے. اس لیے کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پراپرٹی کے اندر انویسٹ کرنی ہے نا, خدا کا نام ہے 3-4 سال کسی اور کام چلا لو. یہ پراپرٹی جو ہے, اگر آج آپ پراپرٹی کی کوئی فائل, کوئی پلاٹ خریدتے ہیں, فرض کریں وہ پلاٹ فزیکلی موجود ہے, یہ پلاٹ ہے, یہ فزیکلی موجود ہے, آج آپ وہ پلاٹ 1 کروڑ کا خریدتے ہیں, کل آپ مجھے وہی پلاٹ 1 کروڑ کا بیچ کے دکھا دیں, میرا چیلنج ہے آپ کو, ٹھیک ہے. آج آپ وہ 1 کروڑ کا خریدیں گے, ہو سکتا ہے کل کو آپ جب اس کو بیچنے جائیں, ٹرانسفر ہو جائے آپ کے نام پہ, اور آپ مارکیٹ کے اندر 15-20 دن لگیں گے, 15-20 دن کے بعد جائیں, پتہ چلے آپ کو 10 لاکھ نکل گیا ہے اس میں سے. پراپرٹی کے اندر کسٹمر نہیں ہے, افراط زر نے رگڑا نکال دیا ہے. کروڑ والا پلاٹ 4.5 کروڑ تک چلا گیا یار. 1.25 کروڑ والا پلاٹ جو ہے وہ پچھلے 5 سال کے اندر 4 کروڑ پہ چلا گیا, 4.5 پہ چلا گیا, 3.5 پہ چلا گیا. لوگوں کی انکم اس طرح سے نہیں بڑھی. تو سوسائٹی کا ایک بہت بڑا حصہ پراپرٹی کی مارکیٹ میں سے نکل گیا ہے. گھر بھی وہی بنا رہے ہیں جنہوں نے پلاٹ پہلے کے لے کے رکھے ہوئے ہیں. بہت کم تعداد ایسی ہے جو آ کے نیا پلاٹ لیتے ہیں یا گھر بناتے ہیں, یا جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نواز رکھا ہے وہ بنا بنایا گھر لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے آپ سے میری دست بستہ عرض ہے کہ جیتے گئے ہو پھاس. پھر یہ آپ پلے باندھ لیں میری بات, اگر تو آپ نے لیا ہے خرید, پھر آپ پلے باندھ لیں کہ 2028 سے پہلے آپ کو اتنے پیسے واپس نہیں ملنے لگے جتنے آپ نے لگائے ہیں یا آپ لگا دیں گے. 2028 میں جا کے بیلنس ہوگا کہ جتنا آپ نے دیا ہوگا قسطوں میں, اتنے کا وہ پلاٹ ہو جائے گا یا وہ فائل ہو جائے گی, ٹھیک ہے. پھر 2028 سے 2032 کے درمیان اس کا پیک آئے گا, وہ آگے بڑھے گا, اس کی قیمت آگے جائے گی. اور اگر آپ اس کو انویسٹمنٹ پرپس سے دیکھ رہے ہیں تو 10 سال کا پھر پلان رکھیں, ٹھیک ہے. یہ میری آنیسٹ اپینین ہے. یہ وقت پراپرٹی کے اندر انویسٹ کرنے کا نہیں ہے. ہاں, اگر آپ نے اپنے لیے گھر بنانا ہے تو فوری طور پہ خرید کے گھر بنانے کا ہے, اگر آپ پلاٹ آپ کی رینج میں ہے تو, ٹھیک ہے. میں پراپرٹی کا رپلائی نارملی کرتا نہیں ہوں, لیکن آپ نے جرمنی سے میسج بھیجا تھا, ٹھیک ہے, تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کا رپلائی میں کرتا ہوں. السلام علیکم رضی صاحب, عدیل اکرم عرض کر رہا ہوں لاہور سے. سوال ہے میرا, ایک فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہے, اس کا نام ہے سرمایہ فائنینشیلز. یہ لوگ جو ہے 2 طرح کے کورسز جو ہیں یہ لوگ آفر کر رہے ہیں. پہلا ہے جی کیپٹل مارکیٹنگ فنڈامنٹلز, اور دوسرا ہے ٹیکنیکل انالیسس ماسٹر. پہلے والے میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کون سے فنڈامنٹلز ہونے چاہیے کسی بھی اسٹاک وغیرہ میں انویسٹ کرنے کے لیے, کسی کمپنی کے اسٹاکس میں انویسٹ کرنے کے لیے, اور میوچل فنڈز اور
اس طرح کی چیزیں یہ کچھ بتاتے ہیں. دوسرا جو ٹیکنیکل انالیسس والا کورس ہے اس میں یہ کموڈیٹیز فوریکس اور اسٹاک میں انویسٹ کرنے کو بتاتے ہیں. پہلا جو کورس ہے اس کی پرائس ہے $500 اور دوسرا جو ہے اس کی ہے $250. اب یہ پاکستانی یوزر بیس کے لیے یہ ویب سائٹ بنی ہوئی ہے, سرمایہ SARMAAY.EK ان کا ایڈریس ہے. اب اسٹانشنگلی میں حیران جس بات پہ ہوں کہ میں نے trustpilot.com ایک ویب سائٹ ہے وہاں پہ دیکھا ہے ان کے ریویوز جو ہے وہ 4.8 آؤٹ آف 5 ہے اور ٹوٹل ان کو 391 ریویوز ملے ہیں. تو مطلب اٹس لکنگ کوائٹ آرگینک کہ یہ جو ہے یہ صحیح ہے سارا. تو مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ پیسے ہیں, $500 یہ کورس کا, 250 کا, تو کیا اور بنے بھی یوزر پاکستانی یوزر بیس کے لیے, تو اتنے مہنگے کورسز کیا سمجھ آتی ہے آپ کو کہ اتنا مہنگے کورس ہو سکتے ہیں, کروائے جا سکتے ہیں؟ یہ کیا سین ہے, تھوڑا سا آپ کائنڈلی ایکسپلین کیجیے. بالکل ہو سکتے ہیں جی, سارے دادے تو نہیں نہ ہے کہ جی بہ کے تو ساریاں گلاں مفت دستے رہے, وہ اتنے ہی مہنگے ہونے چاہیے سر. آپ نے اس کے نتیجے کے اندر کروڑوں روپیہ کمانا ہے نا, تو وہ کیوں نہ اپنا حصہ وصول کرے. اور دنیا بھر کے اندر یہ کورسز اتنے ہی مہنگے ہوتے ہیں, یہ مان لیں میری بات, ٹھیک ہے. ہم نے اس طرح کا کورس شروع بھی کیا تو ہم تو آپ سے چائے پانی آپ کو جو کھلانا پلانا ہوتا تھا اسی کا خرچہ مانگ لیتے تھے نا کہ یار آپ کو میزبانی کرنی ہے. اس پہ بھی ہمارا ضمیر مطمئن نہیں تھا, اس لیے ہم نے وہ ابینڈن کر دیا, ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے کورسز جو ہوتے ہیں ان کی فیسز اگر آپ باہر جا کے کریں گے تو اس سے بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ نارملی وہ کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ کرتے ہیں اور کمپنیوں نے دینی ہوتی ہیں, افراد نے نہیں دینی ہوتی. لیکن پھر وہی بات, میں آپ کو اس سے ایک اچھی بات نہ بتا دوں. وہ اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا استاد جو ہے اس کا نام ہے یوٹیوب, ٹھیک ہے. یوٹیوب کے اوپر آپ کوئی چیز لکھے, آپ کو اس کے اوپر کسی جگہ پہ 10%, کسی جگہ پہ 20%, کسی جگہ پہ 50% اور کسی جگہ پہ 80% چیزیں مل جاتی. جس طرح پرانے زمانوں کے اندر لوگ جو تھے, آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ گلی کے اندر جو لیمپ جلا کرتا تھا, ہم نے سنا ہوا, ٹھیک ہے. خدا کی بستی پڑھیے گا, ایک ناول ہے, اس کے اندر جب یہ بجلی نہیں آئی تھی نا تو گلیوں کے اندر جو تھے وہ سٹوو لٹکائے جایا کرتے تھے, اور سٹوو لٹکائے جایا کرتے تھے. ان میں روزانہ تیل ڈالنے والا ایک بندہ آتا تھا, پھر وہ سٹوو جلا جاتا تھا اور پھر وہ سٹوو ساری رات جلتے رہتے تھے. تو وہ جو سٹوو, میرا مطلب ہے کہ وہ جو سارا اس وقت جو کام ہوتا تھا, پتہ نہیں آرگومنٹ کی کرنڈے ایسا سے دماغ سے نکل گیا. خیر, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر آپ جو ہیں کہیں سے آپ کو 50% ملے گا, کہیں 30% ملے گا, کہیں سے کچھ ملے گا, آپ کو کوئی نہ کوئی علم ہاں. اس زمانے کے ہم نے جو آئیڈیل لوگ ہوتے تھے, جو محنتی لوگ ہوتے تھے, گھروں میں تو روشنی ہوتی نہیں تھی, وہ ان سٹوو کے نیچے بیٹھ کے کتاب پڑھا کرتے تھے اور امتحان دے کے تو اعلیٰ نمبر لیا کرتے تھے. آپ سمجھیں آپ اسی لیول پہ پہنچ گئے, اور وہ لیول کیا ہے کہ آپ نے کوئی چیز سیکھنی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے کینڈل پہ سیکھنی ہے, آپ نے کچھ سیکھنا ہے, اس کے اوپر مفت چیزیں دستیاب ہیں, ٹھیک ہے. صرف ڈھونڈنے والی آنکھ ہونی چاہیے اور تھوڑی سی کمٹمنٹ ہونی چاہیے. یوٹیوب زندہ باد. آج میں تقریباً, آپ اندازہ کریں کہ تقریباً میں 9 گھنٹے مسلسل بیٹھ کے میں نے یوٹیوب کے اوپر مختلف چیزیں دیکھی ہیں فائنانس سے ریلیٹڈ, اور اتنا واسٹ ورائٹی وہاں پہ دستیاب ہے. اگر آپ کی تھوڑی سی انگلش بھی سیدھی ہے تو انگریزی میں تو بہت مواد پڑا ہوا ہے, لیکن اگر سیدھی نہیں بھی ہے تو اردو میں بھی کم نہیں. ہر شعر کا انالیسس موجود ہے, جس کے بارے میں آپ ہم سے پوچھتے ہیں. ہر شعر کا انالیسس موجود ہے, اور تازہ ترین انالیسس موجود ہے. مارکیٹ کا انالیسس الگ موجود ہے, تو وہ سنا کریں اللہ کے بندو. ان کے ویوز بھی بیچاروں کے تھوڑے ہیں, ان کے ویوز کے اوپر ہم سے آپ ویوز لے سکتے ہیں. تو بہرحال جی, وہ جو ہے پاکستان کے اندر چونکہ فائنینشیل لٹریسی بہت کم ہے, تو ان کو اتنے کی ویوز ملنے چاہیے جتنے کو ان کو ملے ہوئے ہیں, یا جتنے کو ان کو کلائنٹ ملے ہوئے ہیں. لیکن وہ پریمیئر پروڈکٹ ہے, یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا, اور اس پروڈکٹ کے اتنے ہی پیسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بس. اگلا سوال.
علیکم نذیر صاحب، عدیل اکرم عرض کر رہا ہوں لاہور سے۔ سوال میرا یہ ہے کہ ہم اپنے بچپن میں آئی ایم 40 ایئرز اولڈ، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اپنے بچپن یا اپنی جو ہے وہ جوانی کے اوائل میں ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ افغانی کرنسی جو ہے وہ بہت ہلکی تھی، اور وہ اٹھا کے کرنسی بڑے بڑے دتھے جو ہے وہ لے کے جایا کرتے تھے چیزیں خریدنے افغانی لوگ۔ تو پھر اچانک سے کیا ہوا کہ یہ ابھی $1 جو ہے وہ کہیں 100 افغانیوں کے آس پاس جو ہے وہ ہے۔ یہ کیا چکر کیا ہوا تھا اس میں؟ انہوں نے کو کرنسی کو چینج کیا ہے، کیا کیا ہے؟ تھوڑا سا بتائیں گے آپ۔ دیکھیے، افغانی کرنسی کی ٹکے ٹوکری ہونے کی مختلف وجوہات تھیں، اور اس کے اندر وہاں پہ رسپیکٹو رجیم آنا، حفیظ اللہ امین آ گیا، پھر نجیب اللہ آ گیا، پھر نجیب اللہ کے بعد ترکئی آ گیا، ترکئی کے بعد پھر جناب طالبان آ گئے، ٹھیک ہے۔ وہ جب اور ہر کوئی آ کے نا وہ کرنسی چھاپ دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایز پر فائنانشیل سسٹم وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ جب امریکن آئے ہیں 9/11 کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ ان کا مالیاتی سسٹم تو بنا کے دینا۔ اب پٹھان جو ہے، آپ چھوٹی سی دکان کے اوپر بھی اس کو پختون کو افغان کو دیکھیں تو اس نے بڑا سسٹم اسٹیبلش کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سے بڑی سستی چیز لے کے جا رہے ہیں، اور پھر بھی وہ 100% آپ سے پروفٹ کما رہا ہوتا ہے، وہ کتنا اچھا بارگینر ہے۔ لیکن آپ اگر اس کی فائنانشیل مینجمنٹ دیکھیں تو اس نے جرابوں کے اندر نوٹ تنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا پرس بھی جو ہے وہ مطلب کہ کبھی اس جیب میں سے پیسے بقایا دینا پڑ جائے، کبھی اس جیب میں سے، کبھی اس جیب میں سے، کبھی ہم سائے سے مانگنے جائے گا، پھر ہنستا ہوا آئے گا، وہ کھوچا وہ تو ادھر ہی پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی فائنانشیل مینجمنٹ اچھی نہیں ہوتی، تو امریکہ نے سینٹرل ریزرو بینکس کی مدد سے ان کا اسٹیٹ بینک آف افغانستان بنایا۔ پھر ان کی کرنسی کی چھپائی کو امریکن نے سیکرڈ بنایا، مقدس بنایا، اور وہ ایک ادارے کو دی، اور وہ ادارہ جو ہے اس سے اس بات کی گارنٹی لی کہ وہاں سے کوئی جعلی کرنسی نہیں چھپے گی، اور میرا مطلب ہے سینٹرلائز کر دیا جی، وہ امریکن نے کر کے دیا جی ان کو، انہوں نے خود نہیں کیا۔ تو اب وہ لیگل طریقے سے امپورٹ کرتے ہی نہیں۔ اگر وہ لیگل طریقے سے ڈالر میں امپورٹ کریں تو ان کے ڈالر کے اوپر پریشر پڑے نا۔ ہمارے یہاں پہ کریڈٹ لائن دستیاب ہے چائنیز یوان کی، ٹھیک ہے، ہم نہیں اس میں ایل سی اوپن کرتے۔ ہمارا امپورٹر لگا ہی ڈالر پہ ہوا ہے، وہ کہتا ہے ڈالر میں ہی منگوانی ہے۔ ہمارے ہاں دوسری بھی کریڈٹ لائن مختلف ممالک کے ساتھ ہماری جو باہمی تجارت ہے اس میں دستیاب ہے۔ سری لنکا کے ساتھ ہماری فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، زیادہ سے زیادہ ہم سمگلنگ سری لنکا کے ذریعے انڈیا کے ساتھ کر لیتے ہیں کہ سری لنکا مال بھیجا، ادھر سے انڈیا چلا گیا، یا کم از کم کاغذات میں وہ سری لنکا بھیجا، ٹھیک ہے، اور ادھر سے وہ ویسے کولمبو ایئرپورٹ سے جا کے ٹرمینیٹ ہونا ہوتا ہے اس نے، تو وہ کولمبو ایئرپورٹ سے وہ ٹرمینیٹ ہو گیا، وہ ڈیپ سی پورٹ ہے، تو اس کو ہم اس کام کے لیے تو استعمال کر لیں گے، لیکن سری لنکا کو اور کنی مقاصد کے لیے ہاں آلو تے پیاز بھیج لیں گے، زیادہ سے زیادہ چھلانگ لگائیں گے، تو اور کوئی کام ہم ان کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں۔ تو نتیجے کے طور پہ یہ ہے کہ ہماری کرنسی پٹتی ہے، کیونکہ ہم ڈالر 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 کرتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنا اس کی بجائے جو ہے، حالانکہ چائنیز کرنسی کے اندر بھی ٹریڈ کی جا سکتی ہے، افغان کرنسی کے اندر بھی ٹریڈ کی جا سکتی ہے۔ ہم افغانیوں کے ساتھ بھی افغان کرنسی میں ٹریڈ کرنے کی بجائے یا پاک روپی میں ٹریڈ کرنے کی بجائے ہم ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ڈالر میں ٹریڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ ہماری اوپن مارکیٹ کو اٹھا کے مارتے ہیں۔ ظاہر ہے ساری ادائیگیاں پھر اوپن مارکیٹ کے ذریعے ہونی ہیں نا، افغانستان کو تو ہم $1 دینے کے لیے آفیشلی تیار نہیں ہیں، تو پھر اوپن مارکیٹ سے ہوتی ہیں ساری ادائیگیاں، اور اوپن مارکیٹ چھل کے چھت نو اج دی IMF کہندا اوپن مارکیٹ کے اوپر چلی گئی تو ہن تسی بھی ڈالر دا ریٹ اوپر جان دی۔ تو کوئی ایک حماقت کرتے ہیں ہم، ایسے دل جلانے کی بات کرتے ہیں۔ لیں سامعین اکرام، آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ کی خدمت میں نئے دادا پوتا شو کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔